السلام علیکم، نظر چوہان آپ کے ساتھ فورڈس نیو جرسی سے رابطے میں سٹارٹ کرتے ہیں تھم نیلز کے ساتھ۔ آپ بڑی ہیڈنگ جو دیکھ رہے ہیں اس میں لکھا ہوا ہے کہ یہ بیسیکلی بیان دیا ہوا ہے منیر مستری کے دوست نے، محسن بیگ نے۔ پچھلے دنوں بھی ایک صاحب نے یہ ویڈیو بھجوائی تھی، یہ بڑی پاپولر ہوئی۔ ایکچولی یہ بدماشی ہے جو ٹافو بھی کرتا ہوتا تھا، باقی لوگ بھی کرتے ہوتے تھے کہ پٹ لو جو پٹنا ہے، ٹھیک ہے نا جی۔ تو اس نے کہا ہے کہ یہ جب تک جی ایچ کیو ہے عمران خان جیل سے باہر نہیں آ سکتا ہے۔ اور اسی طرح میں نے کوئی 3 مہینے پہلے 100 دن سے زیادہ عمران خان کو ہو گئے ہیں، میں نے یہ کہا تھا اب باقی سارے مقدمات، سینکڑوں مقدمات عمران خان جیل میں ہی بھگتے گا سارے، اب ساری زندگی وہ جیل میں ہی گزارے گا۔ کیونکہ ٹیسٹ تھا لوگوں کا، لوگوں پہ پریشر رہا، لوگوں کو دباتے رہے، عدالتوں کو دباتے رہے، آپ سب لوگ بیٹھ گئے، آپ سب لوگ ڈرپوک تھے، مادہ پرست تھے، لہٰذا آپ نے اس چیز کی بالکل بھی مطلب بودر ہی نہیں ہوئے، ریڈ لائن اور سارا، بلکہ ہمارے جیسے بندوں نے ایف بی آئی کو بھی بکتا، اب بھی ادھر سی آئی اے ایف بی آئی کے ساتھ متھا لیا ہوا ہے یہ پیلسٹینین ایشوز پہ اور باقی سب چیزوں پہ۔ تو یہ دیکھ لیں آپ، اس سٹیج پہ آ گیا ہے کہ وہ یہ کہہ رہے ہیں۔ دوسرا ہے کہ آپ نے اس میں پڑھ رہے ہوں گے یزید اور فرعون کا انجام بھی برا ہوا تھا، لہٰذا ہمارا یہ پھر فیٹلسٹک ایٹیچیوڈ ہے، میں آپ یہ مرے ہوئے سوئے ہوئے جو پاکستانی ہیں وہ سانوں کی ڈانگ ٹپاؤ اندہ ہی چلدا ہے۔ او جی الٹیمیٹلی تو یزید اور فرعون کے ساتھ بھی یہی ہوا تھا، منیرہ مستری گانڈا شانڈا کے ساتھ بھی یہی ہوگا۔ پھر آپ دیکھ رہے ہیں نیپال میں ٹک ٹاک کو بند کر دیا ہے سوشل میڈیا انٹرفیرنسز کی وجہ سے، اور ابھی میں عالمی خبروں میں سناؤں گا کہ کس طرح اسمتھ اسٹیشن ایک جگہ ہے الاباما میں، 5000 کا ٹاؤن ہے، جہاں ایک میئر نے خودکشی کر لی بیکاز آف سم ایڈورس سوشل میڈیا رپورٹس اباؤٹ ہیم، تو انہوں نے بند ہی کر دیا ہوا ہے۔ پھر میں آپ اس پہ ایک کتاب کا سرورق دیکھ رہے ہوں گے، نیٹ ورکس اینڈ نیٹ وارس۔ یہ وہ جو شخص بلائنڈ میں نے بتایا ویژولی امپیئرڈ ہے، اس نے کچھ کتابیں جو سجیسٹ کی تھیں، 3 کی تھیں، تیسری ابھی تک نہیں ملی ہے۔ یہ 2001 میں چھپی تھی، رینڈ پبلیکیشنز کی ہے، یہ این رینڈ والی نہیں ہے، ویسے این رینڈ کی فاؤنڈیشن بھی ہے۔ یہ ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ 1948 میں جس طرح انہوں نے بنایا تھا برٹن ووڈ انسٹیٹیوشنز، اسی طرح ریسرچ بھی پرو امریکن سپریمیسی کے لیے، تو اس کا کیلیفورنیا میں اس کے ہیڈ کوارٹرز ہیں، سینٹ مونیکا میں، اور اس میں سارے ہی ان کے جتنی ڈیپ تھنکنگ ڈیپ اسٹیٹ کی ہے وہ ساری اس میں ہوتی ہے، اور یہی یہ پٹھی سیدھی ریسرچیں کرتے ہیں۔ اور میں حیران ہوتا ہوں، یہ بنائی ڈگلس ایئر کرافٹ کمپنی کے خرچے سے تھی، انہوں نے کریٹ کی تھی فار ہیلپنگ یو ایس ایئر فورس اینڈ یو ایس ملٹری، بٹ دیکھیں کیا کیا چیزوں پہ یہ لگ گئی۔ انہوں نے لوگ انوائٹ کیے جو شیطانی قسم کے لوگ تھے، اور دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں کہ ایلون مسک جیسے بندے اسپیس میں خود ہی چلے گئے، یہ ریسرچوں کے تھرو نہیں گئے، اور بیسیکلی ناسا شاسا کو تباہ کر کے رکھ دیا انہوں نے۔ کتنی کرپشن ہے، کتنی لوپ سائڈڈ ہے، کتنی بائسڈ ہے، کتنی پریجڈسڈ ہے گورنمنٹ آرگنائزیشنز۔ ابھی میں آپ کو بتاؤں گا کہ کس طرح 500 کے قریب، بلکہ 500 سے زیادہ، کچھ 40 ایجنسیز کے لوگوں نے پروٹیسٹ کی لیٹر لکھا ہے بائیڈن کو فار ناٹ سپورٹنگ فار سپورٹنگ اسرائیل، کہ آپ نے کیوں سپورٹ کیا ہے اسرائیل کو۔ یہ ہوتی ہے بات 500 اوور 500 آفیشلز، یہ نیو یارک ٹائمز کی کل خبر ہے، اوور 500 اسٹیٹ امپلائیز نے، کہ دیکھیں یہ کس طرح ہمارے ادھر لوگوں کو کانبا چڑھا ہوا ہے، ملوٹوں کو تو مسجد سے نکال کے باہر پھینکے آپ۔ یہ جو پاکستان میں مولوی ہیں، اگر یہ نہیں کر سکتے ہیں، کم از کم ہماری امریکہ میں مسجدوں میں بول تو رہے ہیں
گو کہ کل اور یہ مقبول نے لگایا تھا کہ کس طرح ایک انیلا احمد خاتون بھی اس جلوس میں شامل تھی جو واشنگٹن میں ہوا تھا، جس میں کہا گیا تھا کہ سارے فلسطینی جون سے ہیں ان کو بالکل ختم کر دیا جائے. ٹھیک ہے جی. تو وہ ہے جو شہباز شریف، عامر قریشی، یہ سارے لوگ اسرائیل کے تھے. کتنے انٹائی مسلم ہیں. اور اسی میں خبر آپ تھم نیل پہ کیرالا کی دیکھ رہے ہیں. کیرالا اسٹیٹ انڈیا میں آپ کو پتہ ہی ہوگا، اور یہ مارکسسٹ ادھر رول کر رہے ہیں، مسلمز کی ادھر کافی بڑی تعداد ہے. یہ کوئی 34 ملین پہ کوئی 3.5 کروڑ کی وہاں آبادی ہے. اور چیف منسٹر نے بڑا ٹھوکا، مودی کا بینڈ بجا دیا، جس پہ اسٹیٹ گورنر کیونکہ فیڈرل کے ہوتے ہیں، اس نے کہا کہ نہیں جی نہیں، یہ جون سے ہیں یہ سارے چیف مولویوں نے یہ کیا ہے، مولوی یہ کر رہے ہیں. چلو کیرالا کے مولوی پاکستانی مولویوں سے تو اچھے نکلے، اور پھر وہ خبر تھی کہ انہوں نے کنیکشن ڈیولپ کرنے کی کوشش کی کہ ایسا کیوں ہے. یہ پیلسٹینین سے ان کے لنک ہیں تھرو جابز ان مڈل ایسٹ، جو 1980 سے یا 70 کی آخری دہائی سے ہو رہے ہیں. اینڈ they had an affinity for Palestinians. اور بلکہ یہاں تک کہ کیرالا میں کوئی 1902 میں ایک مولوی ہوا کرتے تھے جنہوں نے بڑی عالم فاضل آدمی تھے، پیلسٹینین کوز کے لیے 1902 سے معاملہ یہ شروع کیا تھا. ان کی کوئی کتاب بھی ہے، میں آف ہینڈ تو اس کا نہیں بتا سکتا، نام میرے ذہن میں نہیں ہے. تو یہ آپ ہیڈنگ دیکھ رہے ہیں. اور یہ جو کتاب ہے نیٹ ورک اینڈ نیٹ وارز، اس میں آپ کو بتاؤں کہ برما کا کیس بھی لکھا ہوا ہے کہ کس طرح برما میں لوگ بڑے اسکیٹرڈ ہیں، بٹ ڈیو ٹو سوشل میڈیا لیٹ 90s میں انہوں نے کیسے افیکٹ کیا فار ڈیموکریٹک گورنمنٹ. کوئی افیکٹ نہیں ہوا، کچھ نہیں ہوتا ہے. سوشل میڈیا کنیکٹیوٹی جتنی پاکستان میں ہے کہیں بھی نہیں ہے، اور جتنے لوگ ایکٹیو ہیں کچھ بھی نہیں، زیرو. یہ ادھر دل میں ریزائڈ کرتا ہے. جذبہ، جوش، جنون از ناٹ آن اے سوشل میڈیا میٹرکس. اس نے یہ کتاب ریکمینڈ کی ہے، آپ ضرور پڑھیں. سائبر سپیس پہ اس پہ زیادہ لکھا ہوا ہے کہ سائبر سپیس میں جو ہے وہ اس میں اسامہ کا بھی اس نے تذکرہ کیا ہوا ہے کہ کس طرح انہوں نے بھی سائبر سپیس کو یوز کیا ہے. ٹیررسٹ بھی سائبر سپیس کو یوز کر رہے ہیں. بدماشی ہے یہ ساری. یہ جان گئے تھے، رینڈ گروپ جان گیا تھا کہ لیٹ 90s میں کہ سوشل میڈیا ول ٹیک اوور، اور اس کو بھی ٹیم کرنا شروع کر دیا جائے، اور کہا جائے کہ یہ نیٹ ورکس اینڈ نیٹ وارز فیوچر میں ہوں گی. بٹ میں حیران ہوتا ہوں، اللہ تعالیٰ اس کو بہت خوش و خرم رکھے، اس بلائنڈ کو باہر جانے کے مقصد میں کامیاب ہو. کس طرح یار بلائنڈ ہونے کے باوجود وہ کتابیں پڑھتا ہے اور میرے جیسے بندے کو ریکمینڈ کرتا ہے. حالانکہ یہ ویسے میری چوائس کی کتاب نہیں ہے. ہاں پہلی بھی میری کوئی چوائس کی اتنی نہیں یاد تھی، وہ ڈومیننس اسپیکٹرم جو لکھی ہوئی تھی. بٹ اسٹل کیونکہ آئی نو دیز تھنگس بینگ ان یونائٹیڈ اسٹیٹس آف امریکہ، اور لیکن پھر بھی آئی گیو ہیوج کریڈٹ ٹو ہم فار دیٹ. انٹرنیشنل نیوز کی طرف آتے ہیں. نیو یارک کے میئر ہیں ایرک ایڈمز. آپ دیکھیں مسلمانوں کے خلاف یہ کتنے زیادہ ہو گئے ہوئے ہیں. پہلے انہوں نے ادھر سے ہمارے نیو جرسی سے میننڈیز نے سینیٹر ہیں جنہوں نے اپنا محیط پیرزادہ کے ساتھ تصویر کھنچائی تھی کہ عمران خان کو آنا چاہیے. پہلے اس کو رگڑا ہے اور اس پہ ایف بی آئی چڑھ گئی ہے کرپشن کیسز. اس نے ایک ایجپشین کے ساتھ مل کے، ایجپشین کا کوئی پتہ نہیں وہ کوئی نان کلچے کا کس کا ادھر کاروبار ہے میں بول رہا ہوں، تو اس کے ساتھ کافی پیسہ لوٹا ہے. اب انہوں نے ایرک ایڈمز کو پکڑ لیا ہے کہ جناب اس نے ٹرکی کے ساتھ مل کے، پروبیبلی ایف بی آئی نے کہا ہے کہ اس کی فائنینسنگ جو کیمپین کی ہوئی ہے وہ بھی شاید ٹرکی نے وہ فائنینسنگ بھی کی تھی. اندازہ لگائیں. اور یہ جب نیو یارک کا میئر بن رہا تھا 4 اوکیزن پہ انہوں نے اسے پکڑا ہے. ایک انہوں نے کہا ہے جی کہ یہ جو گراؤنڈ بریکنگ سیریمنی ہوئی تھی مینہٹن میں ایک این جی او کی جو ٹرکی بیس تھی،
اس میں میئر صاحب خود موجود تھے. دوسرا انہوں نے ٹرکی کی سیلیبریشنز میں نیشنل ڈے کی حصہ لیا تھا, فلیگ ہوسٹنگ سیریمنی میں انہوں نے حصہ لیا تھا. پھر کافی سارے ٹرکی کے ایسے معاہدے ہیں جن کو یہ پیٹرنائز کر رہے ہیں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی یا سپورٹ کر رہے ہیں. میں دیکھ رہا تھا ہالینڈ میں جب میں 98 میں ہوتا تھا, ٹرکی پیپل ہیڈ ٹیکن اوور the Muslim diaspora living there. In Europe, Turkey people, اور ادھر بھی امریکہ میں بہت خوبصورت ان کے ٹرکی لوگوں کے ریسٹورنٹس ہیں, بڑی اچھی خوبصورت قوم ہے. یہ تو اردگن جیسے بہودہ سے ان کو لیڈر مل گئے, بیچارے مار کھا رہے ہیں. تو اب آپ دیکھیں کہ کس طرح مسلمانوں کے یہ خلاف ہے. نیو یارک میئر کالا ہے بیچارہ, ایرک ایڈمز, پڑھ گئے اس کو شیر کے بچے. ایف بی آئی, ہم کہتے تھے کہ جی ہمیں ایف بی آئی کیوں آگے پوچھ لیا. یار یہ اتنے زیادہ مطلب کہتے ہیں کہ آپ ذرا کنڈیشننگ سے باہر ہوں. کیسے آپ مسلمانوں کے ساتھ مل کے یہ معاہدے کر رہے ہیں, اور ادھر اس کو منینڈیز کو پکڑا ہوا ہے ایجپٹ میں کہ کیسے آپ معاہدے جناب سب کرتے پھرتے ہیں. بہت افسوس کا مقام ہے. دوسرا اسپیکر جون سے ہیں, اس کے مائک جانسن کانگریس کے اسپیکر ہیں, جو تیسرے اسپیکر بنے ہیں, اس کے میکارٹھی کے بعد. اور وہ جو ہے انہوں نے انڈورس کیا ہے ٹرمپ کو, کیون میکارٹھی. آئی واز تھنکنگ دیٹ نیم. کیون کے بعد جو آئے ہیں انہوں نے انڈورس کیا ہے ٹرمپ کو فار دا پریزیڈینشیل کیمپین. وہ ریپبلکن پارٹی کے بھی ہیں, اور 2020 کی جو ٹرمپ نے معاملہ اٹھایا ہے کہ یہ دھاندلی ہوئی تھی, اور جو جنوری 6 کا ایپیسوڈ ہے اس میں بھی اس کو رگیدا جاتا ہے جانسن کو. لیکن ان اسپائٹ آف دیٹ he supported Trump, he endorsed Trump. ٹرمپ کے ویسے بہت زیادہ چانسز ہیں آنے کے, کیونکہ ٹرمپ سے یہ وہی کام سارے کروائیں گے نہیں. لائک یو ایس کا جو گورا ہے وہ چاہتا ہے the last chance for the US to save America for the گوراز, ادروائز تو اب کوئی چانس نہیں رہے گا گوروں کا. اچھا, پھر رشی سوناک کا برطانیہ کا جو معاملہ ہے وہ بڑھتا جا رہا ہے. رشی نے کل جو وہ میڈم تھی اس کو بھی نکال دیا, مسز بیومین. بڑی دلچسپ عورت ہے, میں بڑا حیران ہوا, کالی سی. ہم بھی کالے ہیں. وہ کل کہہ رہی تھی میں I am from Kenya. I owe so much to British Empire. I owe so much to British Empire. I am everything because of British Empire. Everything is in the ass of British Empire. کہاں خوبصورت لوگ اس جیسے ششی تھرور جیسے جنہوں نے کہا یہ ریپریشنز نہیں ہمیں, اور کہاں یہ لونڈی لپاڑی کتی فیصل واڈا اور یہ وہ علی جو میں نے ابھی نام بتایا ہے, اس جیسی عورتیں گندے گانڈے شانڈے اپنا سب کچھ بیچ رہے ہیں. وہ کل ایک خاتون نے کہا جی نہیں یہ گالیاں میں اس لیے کہتی ہوں آپ نہ دیں, تہذیب کے یہ خلاف ہے. میں کہا جی ہاں, علامہ اقبال نے کہا تھا یہ نئی نسل کی نئی تہذیب کے گندے انڈے. یہ نئی تہذیب کے گندے انڈے اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں. ساری دنیا جہاں کی حرام توبیاں. وہ کل میں پڑھ رہا تھا یہ لرننگ سکول جو ہے, یہ اپنا کیا نام عجیب سا اس کا, لرننگ اکیڈمی کے کیا, وہ 2 لاکھ فیس ہے, ادھر 1 لاکھ ٹیوشن ہے, 3 لاکھ یعنی $1,000. میری بیٹی پرائیویٹ اسکول میں پڑھاتی ہے بچے کو, وہ ایک اسلامک اسکول ہے. شی پیز $500 پر منتھ, 1.5 لاکھ روپیہ بن جاتا ہے. اور آپ دیکھیں جی وہ 3 لاکھ اور دے رہے ہیں. کتنا لوگوں کے پاس پیسہ ہے. دے وانٹ منیرا مستری, دے وانٹ گانڈا. ٹھیک ہے جی, نوبڈی وانٹس عمران کے ان سے حساب لیا جائے گا, ٹیکس نہ دیں. اور عمران خان کا بہت بڑا پرابلم تھا, اس نے ان کے ساتھ مل کے اپنی حکومت قائم رکھنے کی کوشش کی. تو رشی سوناک پہ بہت برا وقت آیا ہوا ہے
کہ ایک طرف تو مورلز کی بات ہو رہی ہے، رشی سناک بچانے کی کوشش کر رہا ہے، لیکن وہ اینٹائی کنزرویٹو جا رہا ہے. لائک ٹرمپ کو بھی یہ بیان دینا پڑا کہ ہی سپورٹس اسرائیل، تو ابھی اس نے اس کو ہوم سیکرٹری کو بھی نکال دیا ہے. تو اوپر سے وہ جو غیر مسلم ہے، وہ جو بس ڈرائیور کا بیٹا صادق، اس نے کہا تھا آئی ایم ناٹ اے مسلم جب میئر بنا تھا. اس نے کہا پاکستانی اور مسلمان ایویں جھومتے نہ پھریں، میرا کوئی تعلق نہیں، نہ اسلام سے نہ پاکستان سے. نئی تہذیب کے گندے انڈے جو علامہ اقبال نے بتائے تھے. اور نظر جان گالیاں کے دندے نٹو ہیں جانو بہن چود. وہ سویٹ کر رہا ہے کہ وہ برطانیہ کا صدر بن جائے، وزیر اعظم، اور وہ پھر کھل کے اسرائیل کو سپورٹ کرے، کھل کے مسلمانوں کا قتل عام وہ کرے. ہاں جی، وہ میں سوئسائڈ کا بتا رہا تھا کہ ایک پیپر ہے 1819، تو 1819 ایک پیپر کا نام ہے. اس نے اس میئر کے بارے میں ایک خبر دے دی. میئر اپنا ایک ہائیڈ کر کے ایک وائف کے اکاؤنٹ سے آ رہا تھا سوشل میڈیا پہ کسی جگہ، اور ٹرانسجینڈر بنا ہوا تھا. انہوں نے یہ خبر لیک کر دی. میئر واز ویری امبیرسڈ. یہ بڑا کیتھولک ٹاؤن ہے، چرچ سے ریلیٹڈ ہے ٹاؤن. تو اس میئر نے پھر خودکشی کر لی. جو میں کہہ رہا تھا وہ ٹک ٹاک وغیرہ یہ چیزیں کیوں بین کی جائیں. پھر یہ لوگ اس طرح، جیسے وہ ایک عورت نے، وہ قندیل بلوچ نے بھی ملتان میں خودکشی کی تھی. یہ میں پھر میں سپریم کورٹ کے ایتھکس پر کل پڑھ رہا تھا. یو ایس کی سپریم کورٹ پہ 2 ایشوز انہوں نے بڑے ٹیک اپ کیے ہوئے تھے. ایتھکس کوڈ ایک یو ایس سپریم کورٹ نے ریلیز کی ہے، جس پہ لوگ بہت زیادہ احتجاج کر رہے ہیں، اینڈ رائٹلی کر رہے ہیں. ایک تو یہ کہ جب جج ریکلوز نہیں کرتا اپنے آپ کو تو اس کی اپیل ہونی چاہیے. یہ مجھے پاکستانی سپریم کورٹ میں بھی یہ ہے کہ آپ کہتے ہیں جی مجھے اس جج پہ اعتبار نہیں ہے، تو فوراً کیس دوسرے جج کے پاس جانا چاہیے. لیکن ایسا نہیں ہوتا ہے، اور اگر وہ ڈیسیجن باعث دے دیتا ہے اس کی کوئی مطلب، وہ ریکلوژن کا جو ریجیکٹ کرتا ہے، لائک چیف جسٹس کرتے رہے ہیں جب اٹارنی جنرل نے ریکلوز کرنے کا کہا تھا، جو فیڈریشن کی پٹیشنز تھیں ان کے خلاف پھر کوئی اپیل بھی نہیں ہے. انہوں نے ویسے اب پاکستان نے تو اپیل کر دی ہے. دوسرا، کنڈکٹ پہ اگر کوئی ایشوز ریز ہوتے ہیں، آپ فائل کمپلینٹ کر سکتے ہیں اگینسٹ فیڈرل جج، جو کہ لوور ٹیئر ہے سپریم کورٹ کے بعد، ہائی کورٹ کی طرح کے ہوتے ہیں، اور وہ ٹیک اپ ہوتی ہے سپریم جوڈیشل کونسل کی طرح کاروائی ہوتی ہے. لیکن سپریم کورٹ کے جج کے خلاف کوئی کمپلینٹ نہیں کر سکتا ہے. تو وہ وال اسٹریٹ جرنل میں لکھا ہوا تھا کہ باڑ میں جائے ایسی ایتھکس اور یہ ساری، جہاں یہ 2 بنیادی چیزیں یو ایس سپریم کورٹ میں بھی نہیں ہیں. آپ اندازہ لگائیں، پاکستانی سپریم کورٹ تو اس فائز عیسیٰ حرامی گٹر سے بالکل ہی مطلب گٹر بنی ہوئی ہے. ٹھیک ہے نا جی، یہ ویسے پاکستان کو کہتا تھا. آخر میں ایک کامنٹ تھا کہ پیارے سر آپ بتائیں نیگیٹو خیال کیوں آتے ہیں، سالٹ یا کیمیکل ریلیز، انگلش آسان زبان میں ایکسپلین کر دیں. ویسے یہ رومی صاحب کا سبجیکٹ ہے، بٹ لیٹ می ایکسپلین فرام دا اسپرچل ڈومین اینڈ coupled with the western thought. یہ ہوتا یہ ہے بیٹا کہ یہ خیالات ایسے نہیں آتے ہیں، آپ اہداف بناتے ہیں. آپ جب میٹیریل اہداف بنا دیتے ہیں کہ فرض کریں میں نے ریما سے شادی کرنی ہے، یا میں نے وہ جو گھر کی تصویریں آ رہی تھی 16 کروڑ کا گھر لینا ہے، یا میٹیریل ایگزسٹنس، جب آپ کا توکل نہیں ہوتا ہے، توکل جب آپ کا نہیں ہوتا ہے نا، تو یو کیپ آن وری جب آپ کر رہے ہوتے ہیں نا، تو آپ کے کیمیکلز لوز ہو جاتے ہیں. سیروٹونن گٹ میں بنتا ہے. گٹ فیلنگ کہتے ہوتے ہیں نا، میری گٹ فیلنگ یہ ہے. 90% سیروٹونن گٹ میں بنتا ہے. سیروٹونن پروزیک وغیرہ میں ہے، اور سیروٹونن بوسٹرز عام لوگ لیتے ہیں فار اینٹی ڈپریشن، ٹرمپ وغیرہ بھی. اور سیروٹونن جو ہے وہ کیمیکل، نیورونز جو ہیں وہ کیمیکل، نیچرل کیمیکلز سے چلتے ہیں، اور وہ 2 ہیں، سیروٹونن ہے اور ڈوپامین ہے. ڈوپامین کا بھی انہوں نے الٹرنیٹیو کوئی نہیں نکالا ہے. ڈوپامین یہ بچوں سے پیار کریں، جانوروں سے، پیٹ جیسے امریکیوں نے رکھے ہوئے ہیں، نیچر سے پیار کریں،
ایکسرسائز کریں, آپ کے ڈوپامین لیولز بڑھیں گے. ایکسرسائز 5 کلومیٹر, جیسے مجھے کل کسی نے پوچھا آپ کا صحت کا کیا راز ہے, سادہ, میں 5 میل پیدل چلتا ہوں اور میں 12 گھنٹے سوتا ہوں. I never compromised since last 1 decade on this routine. Never. کبھی کوئی نیند تھوڑی کوئی بزنس ہو جائے, ایکٹیویٹی ہو جائے, 8 9 10, بیگم جیسے بیمار تھی رات کو سو لیا. نو 12 hours and 5 miles I walk. اور الحمدللہ پورا سپاک ہے. تو یہ آپ کو نیگیٹو تھاٹ کیوں آتے ہیں؟ ابھی آپ کو کسی ڈاکٹر کو دکھانا پڑے گا, آپ سیروٹونن لیولز اپنے بڑھائیں. ابھی میں نہیں سمجھتا کہ آپ ڈپریشن میں ہیں. اور ڈاکٹر نجیب رومی صاحب میرے ساتھ کئی دفعہ ہوتے ہیں, ان کا نمبر لے لیں, وہ بتا دیں گے. ویسے سادہ سا ہے, کوئی اینٹی ڈپریسنٹ کی آپ کو ضرورت ہے, سیروٹونن لیولز بڑھانے کی ضرورت ہے. پھر آپ نیگیٹو تھاٹس پہ, پھر اوور کانفیڈنس پہ نہ چلے جائیں. پھر یہ بائی پولر ہوتا ہے, 2 قسم کے سوئنگس میں نہ آپ چلے جائیں. آپ اپنے سب سے بہترین معالج ہیں. سٹارٹ ہی اس چیز سے آپ لیں کہ نفس والے معاملات, جیسے کل میں نے بتایا تھا, نفس والے معاملات کلین رکھیں. توکل, نفس مطمئنہ, میں اتنا خدا کی قسم ریلیکس رہتا ہوں. آئی انجوائے, مجھے کوئی پریشر ہی نہیں کسی قسم کا. جان ہے, فیئر ہی نہیں. فیئرس میں نہ رہیں بیٹا. آپ کو کوئی فیئر ہے تو فیئر نہ. میں نے اگر کسی عورت کے ساتھ ملا, بغل گیر ہوا یا کوئی رشتہ رکھا, سب سے پہلے آ کے رات کو بیگم کو بتایا کہ یار نہیں, میں نے فیئر میں نہیں سونا ہے, کہ یار میں نے اسے جپی ڈال لی تھی, میں اس سے تعلق کو استوار کرنا چاہتا ہوں یا کرنا چاہتا ہوں. فیئرس کل یو. تو یہ نیگیٹیوٹی اس طرح آتی رہتی ہے. میری کتاب انشاءاللہ میں کوشش کر رہا ہوں نیکسٹ منتھ آ جائے. ہم چیک کر رہے ہیں, کچھ کاپی رائٹس والے بھی وہ چیکنگ رجسٹریشن کیا ہے. آئی ایم ٹاکنگ ٹو مائی پبلشر. والیوم 2 اس کا اس چیز کو ثابت کرتا ہے کہ ہاؤ لائف از ویری ویری سمپل. مٹیریل تقلیدی ورڈ نے, کنڈیشنڈ ورڈ نے اس کو خراب کر دیا. کیرالہ میں اسٹرائک ہو رہی ہے, پیور سوسائٹی رہ رہی ہے. انڈیا میں وہ دے پروٹیسٹڈ. ادھر جو بینیفٹس لے رہے ہیں طلعت وغیرہ یا یہ لوگ جتنے حرامی بدماش میڈیا والے, محسن نقوی, تو یہ پھر کارپیٹ قبروں میں بھی ڈالتے ہیں. یہ آپ کو ٹونٹ کر رہے ہیں, مذاق کر رہے ہیں. اگر میجورٹی آف پیپل ریلی اراؤنڈ کریں ٹو دا پازیٹیوٹی, میں سمجھتا ہوں یہ سارے فیل ہو جائیں گے. اب کتنی دیر یہ امریکہ میں چلائیں؟ اب پر فورس انہیں امریکہ میں ٹرمپ کو لانا پڑ رہا ہے, ڈیپ سٹیٹ کو پر فورس, جو ان کے ساتھ ہو رہی ہے ادھر اسرائیل. یہ تو سمجھتے تھے بائیڈن کو لائیں گے, ٹرمپ تو کہتا ہے میں نے جنگیں نہیں کرنی, یوکرائن میں جنگ کریں گے, اسرائیل سے جنگ کروائیں گے. وہ الٹی گلے پڑ گئی. اب بائیڈن آ کے, وہ ٹرمپ آ کے سنبھال لے گا. وہ ٹرمپ باقی بھی صفائی ستھرائی کرتا پھرے گا. اپنا بڑا خیال رکھیں. کل ایک صاحب کہہ رہے تھے آپ کا ویلاگ بڑا چھوٹا ہوتا ہے, یہ تو 23 منٹ کا ہو گیا ہے. کل تک کے لیے اجازت, اللہ نے کہا.